الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح نماز پنجگانہ باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک اور قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ رب العزت ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، رمضان المبارک کے روزوں کے دوران اگر کوئی چھوٹے موٹے غلط کام کو لغویات ہو جائیں ان کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے دوران اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں اس کے لیے تم صدقہ فطر ادا کیا کرو، فطرانہ ادا کیا کرو۔ یہ جو فطرانہ ہے نا، یہ رمضان المبارک میں جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے نا، یہ اس سے بھی روزوں کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروا دیتا ہے۔ 300 روپے کا اعلان ہوا ہے، اور یہ آپ نے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اس کو ادا کر دیں۔ یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں اعلان فرمایا کہ تبوک کے مقام پر ہم نے جہاد کرنے کے لیے جانا ہے کفار کے ساتھ۔ تو صحابہ اکرام کا اس وقت حالات جو تھے وہ بہت دگرگوں تھے، پورے وسائل میسر نہ تھے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو جذبہ جہاد دلایا۔ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق فنڈ وغیرہ اکٹھا کیے، سواریاں اکٹھا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ دے دیے، مع ساز و سامان صحابہ اکرام نے تعاون کیا، اور وہ جنگ لڑنے کے لیے تبوک کی طرف چل پڑے۔ کم و پیش 1000 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے شہر مدینہ المنورہ سے، اور پھر اتنے کافی دن بھی لگ گئے جاتے ہوئے۔ تو مختلف جگہوں پر آقا علیہ السلام نے پڑاؤ بھی فرمایا، قیام فرمایا۔ آقا علیہ السلام جب ایک وادی میں سے گزر رہے تھے نا، تو صحابہ اکرام نے وہاں پر پڑاؤ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پر اپنے خیمے لگائیں اور کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ خیمے لگ گئے، جانور باندھ دیے گئے، صحابہ اکرام نے سامان وغیرہ رکھ لیا، اور اس کے بعد جناب کھانا پکانا شروع کر دیا۔ جانور ذبح کر لیے، گوشت بنا لیا، ہنڈیاں چولہے کے اوپر چڑھا دی گئیں، آٹا گوندھ دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے خیمہ جب لگا نا حضور علیہ السلام کا، اور ساری وادی کا احوال آقا علیہ السلام نے دیکھا، تو صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اکرام، یہ جس وادی میں تم ٹھہرے ہوئے ہو نا، یہ وادی کوئی عام وادی نہیں ہے۔ اس وادی میں سینکڑوں سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام جو قوم تھی نا، قوم سمود، وہ آباد تھی۔ اس پورے علاقے کا جائزہ لیا آقا علیہ السلام نے، اور جائزہ لے کر ارشاد فرمایا کہ تم نے آٹا گوندھ لیا، پانی اکٹھا کر لیا؟ جی یا رسول اللہ، کہاں سے اکٹھا کیا؟ یا رسول اللہ، وہ جو سامنے 2 کنویں نظر آ رہے ہیں نا، ہم نے وہاں سے پانی لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کس کنویں سے پانی لیا؟ وہ جو اس سائڈ پہ کنواں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی ضائع کر دو، اس کنویں کا پانی ضائع کر دو۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو آٹا گوندھ لیا۔ فرمایا آٹا بھی ضائع کر دو۔ یا رسول اللہ، ہم نے ہنڈیا میں پانی ڈال لیا۔ فرمایا ہنڈیا بھی الٹی کر دو۔ خبردار، اس کنویں کا پانی استعمال بھی نہیں کرنا، جانوروں کو بھی نہیں پلانا، اور اگر وہ پانی آپ نے آٹے اور یہ ہنڈیا وغیرہ میں استعمال کر لیا تو اس کو ایکسپائر کر دو، ضائع کر دو۔ یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا وہ جو کنواں تھا نا، جس کنویں سے تم نے پانی لیا ہے، اس کنویں سے وہ قوم سمود جو تھی وہ پانی استعمال کرتی تھی، اور وہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان تھی، اس پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر فرمایا تھا۔ تو اس نسبت کی وجہ سے خبردار، تم ان کا استعمال شدہ کنواں بھی استعمال نہ کرو۔ یہ بڑی گہری ایمانی بات بنتی ہے کہ صدیاں بیت گئی تھیں اس واقعے کو ہوئے، اور از روئے شرع وہ پانی پاک تھا، ناپاک نہیں تھا، مگر چونکہ اس کنویں کا تعلق اس قوم سے تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا، اور جو اپنے نبی کی رسول کی گستاخ تھی، اس لیے فرمایا ان کی استعمال شدہ چیز کو بھی تم نے استعمال
ان کے جو نشانات نظر آ رہے ہیں نا منہدم ہوئے، ان نشانات کی طرف بھی نہیں جانا۔ یا رسول اللہ پھر پانی؟ فرمایا وہ جو دوسرا کنواں نظر آ رہا ہے اس کنویں کی طرف جاؤ، وہاں سے پانی بھی پیو، استعمال بھی کرو، جانوروں کو بھی پلاؤ، آٹا بھی گوندو، ہنڈیا میں بھی استعمال کرو۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ جس کنویں کی نسبت نبی کی اونٹنی سے ہو گئی، آقا علیہ السلام نے اس کنویں کی طرف جانے کا اشارہ فرمایا کہ اس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ صالح علیہ السلام کا خود پانی پینا اس کنویں سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں استعمال کرتے ہوں، مگر یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث مبارکہ ہے نا، جو واقعہ میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، اس میں ان کے پانی پینے کا ذکر نہیں ہے۔ جس کنویں کی نسبت نبی کی اونٹنی سے ہو گئی، آقا علیہ السلام نے اس نسبت کی وجہ سے اس کنویں کا پانی استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ یہ نسبت اتنی اہم چیز ہوتی ہے، یہ نسبت اتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی استعمال کرو۔ اب صالح علیہ السلام جو تھے نا، ان کی اونٹنی ایک معجزہ تھی۔ قوم نے طلب کی تھی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ انہوں نے کہا جی کیا معجزہ طلب کرنا چاہتے ہیں آپ، دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، اس کے پیچھے سے اونٹنی نکل آئے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ اونٹنی نکل آئی، اونٹنی نے بچہ بھی دے دیا۔ اب وہ بچہ اور اونٹنی اس پورے علاقے میں پھرتے تھے، رہتے تھے، اور ڈیوٹی تھی کہ ایک دن وہ پانی استعمال کرتے تھے، ایک دن وہ اونٹنی پانی پی جاتی تھی۔ تو جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن دوسرے لوگ پانی نہیں پیتے تھے۔ اس دن وہ اونٹنی کا دودھ دو لیتے تھے اور دودھ اتنا نکل آتا تھا اس اونٹنی کا کہ پورا قبیلہ اور بستی ساری پی جاتی تھی، مگر وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس کو تشدد کیا اس اونٹنی پر، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، ٹانگیں اس کی کاٹ دیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ اچھا، پھر اگلی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اب اس وادی سے جب وہ قیام ہو گیا اور سارا سلسلہ دو دن رہے ہوں گے، فرمایا آقا علیہ السلام چلو اب آگے چلو۔ جب اس وادی کے عین درمیان میں پہنچے نا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تیزی کے ساتھ اپنی سواریوں کو دوڑاؤ، یہاں پر سلو نہیں چلنا، عذاب والی جگہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے جو نافرمان تھے ان کی رہائشی جگہ ہے، یہاں سے تیزی کے ساتھ نکل جاؤ، کہیں اس عذاب کا اثر تم پر بھی نہ ہو جائے۔ اچھا، انہوں نے جناب وہ اپنی سواریاں تیز کر لیں۔ آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، آپ نے سر جو تھا وہ نیچا کر لیا سواری پر بیٹھے ہوئے، اپنے سر کے اوپر چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لیا، اور باقاعدہ آقا علیہ السلام روتے ہوئے اس جگہ سے گزر گئے، اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم بھی یہاں سے نا اس انداز میں روتے ہوئے گزرو کہ عذاب سے ڈر رہے ہو، اس قوم کے انجام سے ڈر رہے ہو۔ فرمایا اول تو رونے کی کوشش کرو، اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونے جیسی شکل ہی بنا کر اس وادی سے بڑی سپیڈ کے ساتھ گزر جاؤ۔ اچھا، پھر اگلا نقطہ غور طلب یہ بھی ہے کہ وہ سارے جتنے تھے لوگ سارے حالت ایمان میں تھے، سارے صحابہ کرام ہی تھے نا، ان کے ایمان میں بندہ کوئی سوچ سکتا کمی ہوگی؟ کوئی بات نہیں، سارے مومن کامل تھے۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان لوگوں پر عذاب اب نہیں آ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ تو جس مقام پر، جس علاقے میں اور جس لشکر میں، جماعت میں خود آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو، اس پر عذاب نازل، تو کیسے یہ بات ممکن تھی کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا؟ مگر پھر بھی آقا علیہ السلام نے ایک نسبت سمجھائی کہ لوگوں جو نسبت بد ہوتی ہے وہ بد ہی ہوتی ہے، جو نسبت نیک ہوتی ہے وہی نیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی اپنے صحابہ اکرام کو کہ جو واقعات گزر گئے تاریخ میں، اگر وہ واقعات عبرت ناک تھے ان کو ہمیشہ یاد رکھو، ان کو یاد رکھو کہ کہیں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر لے جن پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ ہمیشہ اس چیز سے نسبت رکھو جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی سچی اور سچی اللہ رب العزت غلامی نصیب فرمائے۔ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے نا یہ لازمی 300 کے حساب سے ادا کر دیں، تاکہ کوئی بھی اڑوس پڑوس کا برادری کا حقدار کو ہے نا جس نے کوئی عید کا سامان وغیرہ لینا ہوتا ہے تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہو سکے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔